الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله تعالى قال في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الدین عند اللہ الاسلام. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز طلباء، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے اس دین کا نام دین اسلام ہے. اسلام کے معنی آتے ہیں تابعداری کرنا، بات ماننا، سر تسلیم خم کر دینا، اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، اسے کہتے ہیں اسلام. اللہ کی بات ماننا، شریعت کی بات ماننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے ان تعلیمات کو ماننا، عمل کرنا، جو چیزیں ایمانیات سے متعلق ہیں ان کو اپنے قلب و جگر کے ساتھ اقرار کرنا، یقین کرنا، زبان سے اظہار کرنا. اس دین کا نام، اس شریعت کا نام اسلام ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء اس دنیا میں بھیجے اور ان انبیاء کرام کو اللہ نے اپنی جانب سے مختلف طرح کی تعلیمات دی، احکامات دیے. نبیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، جو پہلے نبی بھی ہیں اور پہلے انسان بھی ہیں، اور نبیوں کا یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے آخری نبی آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہی شریعت جو شریعت اسلامیہ ہے وہ قیامت تک یہ شریعت رہے گی. اسلام کے آنے کے بعد آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد قیامت تک جو احکامات چلیں گے، جو دین چلے گا اور جس دین سے اللہ راضی ہوگا اسے دین اسلام کہتے ہیں. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: ان الدین عند اللہ الاسلام. دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے. اور پھر یہ بات بھی قرآن کریم نے صاف صاف انداز میں کہی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حجۃ الوداع کے موقع سے یہ آیت نازل ہوئی تھی جس سے پتہ چلا کہ یہ دین مکمل ہو چکا ہے اور اس دین کا نام دین اسلام ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے: وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کہ اسلام کے آ جانے کے بعد اسلام کے علاوہ کوئی آدمی، قیامت تک جو انسان آنے والے ہیں وہ اسلام کے علاوہ کسی اور بھی دین دھرم کو مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ دین قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور ایسا انسان جو ہوگا وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا. تو اسلام جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ اسلام ایسا دین ہے جو ہر جہت سے، ہر لحاظ سے کامل ہے، مکمل ہے. اس دن میں کوئی کمی نہیں ہے. عقائد کی بات ہو، ایمانیات کی بات ہو، معاملات کی بات ہو، اخلاقیات کی بات ہو، تزکیہ قلوب کی بات ہو،
مدارات کی بات ہو، جس بات کو بھی آپ لیجئے، زندگی کی تمام باتوں اور تمام ضروریات کی نشاندہی اور اس کی رہنمائی دین اسلام نے کی ہے۔ یہ چہار جانب سے مکمل دین ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمارا ایمان یہ کہ اسلام مکمل دین ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اور اس میں اب کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، نئے مسائل اگر پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے، شریعت اسلامیہ نے ہمیں اجتہاد کی تعلیم دی ہے، اور اجتہاد کے ذریعے وہ نئے مسائل کے حل کو ہم اور آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ ہم اور آپ سے مراد یہ جو اہل علم ہیں، اہل فضل ہیں، جو شریعت کے استنباط کے مسائل عقد کرنے کے جو اصول ہیں، ان اصول سے جو واقف ہیں وہ نئے مسائل کو حل کرتے رہیں گے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کا جو قانون ہے وہ قانون کوئی شریعت اسلامیہ کا قانون نہیں ہے، بلکہ اس ملک کا قانون سیکولر قانون ہے، کسی مذہب اور کسی دین کے تابع قانون نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو لوگ اسلام کو مانتے ہیں اور جن ملکوں میں ان کی اکثریت ہے، وہاں اسلام کے مکمل قوانین نافذ ہونا یہ چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ کسی زمانے میں تو یہ ہوا، لیکن ادھر ایک لمبی صدیاں گزر چکی ہیں کہ اسلام کے پورے قوانین کا نفاذ کہیں نہیں ہے۔ کچھ حد تک کہا جائے تو سعودی عرب کا ہم نام لے سکتے ہیں کسی حد تک، اور افغانستان کے جو طالبان ہیں جنہوں نے حکومت قائم کی ہے، ان کی کوشش ہے، ورنہ اس کے علاوہ دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، جہاں مسلمان 80%، 90%، بلکہ بعض جگہوں میں تو مسلمان 90 سے بھی زیادہ فیصد ہے۔ وہاں تو اسلام کے قوانین نافذ ہونے چاہیے، اور اسلام کے قوانین جب نافذ ہوں گے تو امن و سکون کا ایسا ماحول قائم ہوگا کہ جس کے بارے میں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اسلام کے قوانین نافذ ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم کسی پر زبردستی اسلام تھوپ دیں گے، نہیں۔ جو جس دین کو چاہے مانے، جو جس دھرم کو چاہے مانے، ان کے دین میں دخل اندازی نہیں کی جائے گی۔ آپ کے دین کے جو قوانین ہیں آپ اس کے مطابق عمل کیجیے، آپ کی جو عبادت کے طریقے ہیں آپ اس کے مطابق عبادت کیجیے۔ آپ کی عبادت گاہیں بھی ہوں گی، اور جو دوسری آپ کی مقدس جگہیں ہوں گی وہ سب ہوں گی، انہیں نہ ڈھایا جائے گا نہ انہیں ختم کیا جائے گا، بلکہ آپ کو تو سیکورٹی دی جائے گی، امن کا ماحول دیا جائے گا۔ لوگ عام طور سے جب یہ بات آتی کہ اسلامی حکومت، لوگ گھبرا جاتے کہ اب تو کوئی غیر مسلم بچے گا ہی نہیں، حالانکہ یہ بات ہرگز ایسی نہیں ہے۔ ہر آدمی کو اختیار ہے، وہ جس دین کو چاہے اختیار کرے، وہ جس مذہب کو چاہے اختیار کرے۔ اسلام نے زبردستی کسی پر کوئی دین نہیں تھوپ دیا ہے۔ قرآن کریم نے صراحتاً کہا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ہدایت اور گمراہی واضح ہو چکی ہے، جسے جو راستہ اختیار کرنا ہے اختیار کر لے۔ افسوس ہوتا ہے جب ہم ان ملکوں کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ عرب کے ملک ہوں یا عجم کے ملک ہوں، کوئی ملک بھی ہوں، لیکن مسلمان جب وہاں اکثریت میں ہیں تو آخر وہ اسلامی قوانین کو نافذ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ اپنے قوانین کو نافذ کیجئے اور دنیا کو بتائیے کہ اتنا امن و سکون دنیا کے کسی قانون میں نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن افسوس ہے ہندوستان میں بھی زمانے تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہے۔ اسلام کی حکومت نہیں کہہ رہا ہوں میں مسلمانوں کی حکومت کہہ رہا ہوں، دونوں میں فرق ہے۔ اسلامی حکومت ایک الگ بات ہے اور مسلمانوں کی حکومت ایک الگ بات ہے۔
ہندوستان میں زمانوں تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، انہوں نے اسلامی حکومت نافذ نہیں کی ہے۔ چاہتے تو نافذ کر سکتے تھے، لیکن ان کے مسائل، ان کی باتیں وہ جانے۔ لیکن جہاں اکثریت میں مسلمان رہتے ہیں وہاں اسلام کے قوانین نافذ ہونے چاہیے، اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اسلام 4 جہت سے کامل ہے، مکمل ہے، اور اس نے زندگی کے ہر مسئلے کی رہنمائی کی ہے، چاہے وہ مسئلہ امن و امان کے زمانے کا ہو، یا وہ مسئلہ جنگ و جدال کے زمانے کا ہو، وہ مسئلہ سماجیات سے تعلق رکھتا ہو، یا وہ مسئلہ انفرادی افراد سے، انفرادی معاملات سے تعلق رکھتا ہو، اسلام نے تمام کے حل پیش کیے۔ لیکن ایسا لوگ نہیں کر رہے ہیں، ان کی کیا مجبوریاں ہیں، کیا کمزوریاں ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ خیر، ہم اور آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہ ملک سیکولر ملک ہے۔ اس ملک کا جو قانون بنایا گیا وہ کسی ایک مذہب کے لحاظ سے نہیں بنایا گیا، بلکہ ایسا قانون بنایا گیا جس پر تمام لوگوں کو عمل کرنا ہے۔ لیکن ایک چیز میں آزادی دی گئی، اور وہ کہتے ہیں پرسنل لا، آئلی قوانین، خاندانی جو معاملات ہوتے ہیں اس کے متعلق ہماری حکومت نے، بلکہ یہ کہا جائے کہ ہمارے ملک کے قانون اور دستور نے، ہمارے ملک کے قانون اور دستور نے تمام مذاہب والوں کو، خواہ وہ مسلمان ہوں، ہندو ہوں، بدھسٹ ہوں، جین مذہب کے ماننے والے ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، یا اور بھی کسی مذہب کے ماننے والے ہوں، تمام مذاہب کے لوگوں کو ان کے جو آئلی قوانین ہیں، آئلی قوانین میں چند چیزیں آتی ہیں، جیسے نکاح ہے، طلاق ہے، وقف ہے، وصیت ہے، کفن دفن ہے، اس طرح کی چند چیزیں آتی ہیں جنہیں ہم آئلی قوانین کہتے ہیں۔ تو ہندوستان کے قانون نے تمام مذاہب والوں کو اپنے آئلی قوانین پر عمل کی کلیتاً اجازت دی ہے۔ ملک کا دستور بھی کہتا ہے، ملک کا قانون کہتا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں کچھ ایسے عناصر ہیں، کچھ ایسی پارٹیاں ہیں، کچھ ایسے فکر و خیال کے افراد ہیں جو اس آئلی قوانین کا جو حق ہے، اس حق کو بھی لوگوں سے چھین لینا چاہتے ہیں، اور گاہیں بگاہیں ایسے فیصلے کورٹ سے صادر ہوتے رہتے ہیں، اور کورٹ میں ایسی پیٹیشن ڈالی جاتی ہے گاہے بگاہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اس حق کو چھیننے کی کلیتاً کوشش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ یہ حق ملک کے دستور نے دیا، یہ حق رہنا چاہیے ہمارے پاس۔ ہم ایسا نہیں کہہ رہے ہیں کہ پورے ملک میں اسلام کا قانون نافذ کیا جائے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں۔ اسلام کے قوانین کے بنیادی طور پر، یا کسی بھی ملک کے بنیادی طور پر حصے کیے جائیں تو 2 حصے قوانین کے ہوتے ہیں، بنیادی طور پر 2 حصے ہوتے ہیں۔ کچھ قوانین وہ ہوتے ہیں جسے ہم سول کوڈ کہتے ہیں، شہری قوانین ہوتے ہیں، اور کچھ قوانین وہ ہوتے ہیں جسے ہم کرمنل کوڈ کہتے ہیں، یعنی یہ کہا جائے فوجداری قوانین۔ فوجداری قوانین یہ سمجھیے کہ جیسے ہماری شریعت میں حدود اور قصاص کی بات ہے، ہاتھ کاٹنا ہے، سنسار کرنا ہے، کسی کو سزا دینا ہے، کوڑے مارنے، اس طرح کے مسائل جو فوجداری سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو میں فوجداری کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو جہاں اسلام کا غلبہ ہوگا وہاں نافذ کرنا چاہیے۔ میں پرسنل لا کی بات کر رہا ہوں، جس کی اجازت ہمارے دستور نے دی ہے، لیکن ہمارے ملک میں کچھ لوگ اور کچھ عناصر ایسے ہیں جو گاہے بگاہے اس حق کو چھیننا چاہتے ہیں، اور وہ 2 باتیں کہتے ہیں۔ آپ طلبہ عزیز اس پر خاص طور سے توجہ دیں کہ ملک کے دستور نے، ملک کے قوانین نے ہمیں جو حق دیا ہے، ہمیں سے مراد تمام شہریوں کو وہ پرسنل لا کا کلیتاً حق دیا ہے کہ وہ اپنے آئلی قوانین کو اپنے دین اور دھرم کے لحاظ سے وہ حل کریں۔
لیکن ہمارے ملک میں کچھ ایسی پارٹیاں اور کچھ ایسے عناصر ہیں جو آئلی قوانین کو بھی چھین لینا چاہتے ہیں، اور وہ عام طور سے دو باتیں کہتے ہیں۔ عام طور سے پہلی بات تو ان کی یہ ہے کہ ملک کا دستور یہ کہتا ہے، ملک کا جو قانون ہے، جو آرٹیکلز ہیں، دفعات ہیں، ان دفعات میں سے ایک دفعہ 44 ہے، 44 دفعہ 44 ہے۔ دفعہ 44 یہ کہتا ہے کہ ملک کی حکومت اس بات کی کوشش کرے گی کہ تمام شہریوں کے لیے یکساں قانون ہو۔ یہ لکھا ہوا ہے آرٹیکل نمبر 44 میں یہ بات ہے، تو لوگ اسے اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو دستور کی بات میں کر رہا ہوں کہ یکساں سول کوڈ نافذ ہونا چاہیے۔ یکساں سول کوڈ اسے کامن سول کوڈ بھی کہتے ہیں۔ یکساں معنی عام ہوتا ہے، سول معنی شہری، یعنی تمام شہریوں کے ایک قانون ہو، اسے یکساں سول کوڈ اور کامن سول کوڈ بھی کہتے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ملک میں جو آرٹیکل ہیں، دفعات ہیں، ان دفعات میں سے دفعہ 44 کا یہ کہنا ہے کہ تمام شہریوں کو ایک قانون ہونا چاہیے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ملک کے جو قوانین ہیں، اس قوانین کو مختلف حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، آپ سمجھیں اسے۔ ملک کے جو قوانین ہیں، ان قوانین کو مختلف حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ اس میں سے ایک حصے کا نام ہے بنیادی حقوق، اور ایک حصے کا نام ہے رہنمایانہ اصول۔ اور بھی حصے ہیں، لیکن مجھے جو بات آپ کو بتانی ہے اس پس منظر میں کہہ رہا ہوں میں۔ بنیادی حقوق، رہنمایانہ اصول، یہ دفعہ نمبر 44 جو ہے اس کا شمار رہنمایانہ اصول میں ہوتا ہے کہ تمام شہریوں کے لیے قانون ہونا چاہیے۔ اور ایک دوسرا دفعہ ہے جو دفعہ 25 ہے، 25۔ دفعہ نمبر 25 کا شمار بنیادی حقوق میں ہوتا ہے، فنڈامنٹل رائٹس میں، بنیادی حقوق میں ہوتا ہے۔ اور قانون میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ جب بنیادی حقوق اور رہنمایانہ اصول اگر دونوں میں ٹکراؤ ہو جائے، رہنمایانہ اصول کچھ اور کہہ رہے ہیں، بنیادی حقوق کچھ اور کہہ رہے ہیں، جب دونوں میں ٹکراؤ ہو جائے تو ترجیح دی جائے گی بنیادی حقوق کو۔ بنیادی حقوق میں دفعہ نمبر 25 جو ہے 25، وہ دفعہ یہ کہتا ہے کہ ہندوستان کے ہر شہری کو اپنے دین پر چلنے، دینی شعائر کو، علامتوں کو باقی رکھنے، اپنے دین کو پھیلانے، اپنے دین پر عمل کرنے اور اپنے دین کو عام کرنے کی کلیتاً اجازت ہوگی۔ یہ ہندوستان کا دفعہ نمبر 25 کہتا ہے، جس کا تعلق فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق سے۔ اور دفعہ نمبر 44 یہ کہتا ہے کہ حکومت کوشش کرے گی کہ تمام شہریوں کے لیے ایک قانون ہو۔ ان دونوں اصول میں ٹکراؤ ہو گیا، رہنمایانہ اصول کچھ اور کہہ رہے ہیں اور بنیادی حقوق میں کچھ اور ہے۔ جب دونوں میں ٹکراؤ ہو جائے تو بنیادی حقوق کو ترجیح دی جائے گی، تو ترجیح دفعہ نمبر 25 کو ہونا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو دفعہ 44 کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں، اور ان کی یہ کوشش ہے کہ دفعہ نمبر 25 کو حذف کر دیا جائے تاکہ قصہ ہی ختم ہو جائے۔ جب ملک کا دستور بنا تھا اور یہ دفعات لوگوں کے سامنے پیش کیے گئے تھے، تو بہت سارے علماء کرام تھے جنہوں نے قانون کی مخالفت کی، دستور کی مخالفت کی تھی، اور انہوں نے کہا کہ ان دونوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے اور ٹکراؤ کی وجہ سے آئندہ مسائل پیدا ہوں گے۔ لیکن خیر کسی طرح یہ بل پاس ہو گیا اور منظور ہو گیا دستور کو، ورنہ اس وقت بھی ہمارے علماء نے مخالفت کی تھی، بعض علماء نے۔ اب اسی دفعہ 44 کو لے کر مختلف موقعوں سے کچھ شوشے چھوڑ دی جاتے ہیں۔ ایک زمانے میں شاہ بانو کیس کا مسئلہ اٹھا تھا، 1972-73 کی بات ہے، سپریم کورٹ کے جج صاحب نے یہ فیصلہ سنا دیا تھا۔ شاہ بانو کیس کا مسئلہ تھا کہ شوہر نے طلاق دے دی، اب جب تک وہ عورت، جس عورت کو شوہر نے طلاق دے دی ہے، جب تک وہ عورت کسی دوسرے مرد سے شادی نہیں کرتی ہے، اس وقت تک طلاق دینے والے شوہر پر لازم ہے
کہ وہ اپنی بیوی کو نان و نفقہ دیتا رہے، حالانکہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے۔ عدت کے دوران جس شوہر نے طلاق دی، عدت کے دوران تو وہ نان و نفقہ دے گا، لیکن عدت کے بعد عورت کو اختیار ہے وہ جہاں چاہے شادی کر لے۔ لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں، بلکہ شوہر پر لازم ہے جب تک دوسری شادی نہ کرے نان و نفقہ دیتا رہے۔ یہ ایسا فیصلہ تھا مسلمانوں کے بارے میں سپریم کورٹ کا جو مسلمانوں کے پرسنل لا آئلی قوانین سے ٹکرا رہا تھا۔ ایک اور بات آئی متبنہ بل کے بارے میں، یہ بھی اسی زمانے کی کہانی ہے۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا، متبنہ بل پاس کر دیا۔ یہ متبنہ بل کیا ہے؟ متبنہ عربی کا لفظ ہے جس کو ہندی میں لے پالک کہتے ہیں۔ لے پالک کسی کو اپنا بیٹا بنا لینا۔ مثلا زید نام کا آدمی ہے، زید لاولد ہے، یا اسے لڑکا ہے اسے لڑکی چاہیے، یا لڑکی ہے لڑکا چاہیے، یا لاولد ہے۔ اب زید نے یہ کیا کہ کسی دوسرے کے بچے کو لے لیا، جس کو منہ بولا بیٹا بھی کہتے ہیں، لے پالک بھی کہتے ہیں، متبنہ بھی کہتے ہیں۔ زید نے کسی دوسرے کے لڑکے کو یا لڑکی کو لے لیا اور اسے اپنے بیٹے کی طرح پالا پوسا۔ شریعت یہ کہتی کہ متبنہ جو ہوتا ہے متبنہ ہی رہے گا، متبنہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتا ہے، کبھی سلبی بیٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر زید کا انتقال ہو جاتا ہے اور زید نے بہت سارے مال چھوڑے ہیں، لیکن زید نے اپنے متبنہ کو لے پالک کو مال کے بارے میں وصیت نہیں کی ہے یا اپنی زندگی میں کچھ نہیں دیا ہے، تو زید کا مال بیٹا ہونے کی حیثیت سے لے پالک کو نہیں ملے گا، بلکہ زید کا مال تقسیم ہوگا، اس کی بیوی ہوگی، اس کے والدین ہوں گے، اس کے بھائی ہوں گے، ان لوگوں میں تقسیم ہوگا۔ زید نے جسے پالا تھا، دوسرے کے بچے کو لیا تھا، اپنا بچہ اسے کہتا تھا، لیکن وہ زید کا حقیقی لڑکا نہیں تھا۔ شریعت کہتی ہے کہ بیٹے کی حیثیت سے اسے وراثت نہیں ملے گا۔ ہاں زید اپنی زندگی میں دے دے، وصیت کر دے، کچھ لکھ دے تو بات الگ ہے، لیکن بیٹا مان کے زید کا وارث وہ نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ وارث ہوگا۔ یہ بھی وہ قانون تھا دوستو جو ہماری شریعت سے ٹکرا رہا تھا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے جو موجودہ حکومت ہے، اس حکومت نے جو 3 طلاق کا بل پاس کیا ہے کہ 3 طلاق کوئی دے دیتا ہے تو طلاق نہیں مانی جائے گی، اور ایسے آدمی کو، ایسے شوہر کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے 3 سال یا جتنا بھی اسے جیل میں رکھا جائے گا۔ یہ 3 طلاق کو نہ ماننا اور شوہر کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دینا، یہ بھی ہمارے پرسنل لا میں مداخلت ہے، میں سمجھنا چاہیے۔ ابھی بات چل رہی ہے، حکومت نے ایک ڈرافٹ پیش کیا ہے کہ 18 سال سے پہلے کوئی بچہ یا بچی کو شادی کے سلسلے میں اجازت نہیں ملے گی۔ یعنی 18 سال سے پہلے گویا کہ سمجھے کہ اسے بالغ نہیں مانا گیا، یا بالغ اگر مان بھی لیا گیا، شادی کا اختیار اس سے نہیں ہے، اور اس 18 سال کو 21 سال بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بھی ہماری شریعت پہ مداخلت ہے، اس لیے کہ ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ آدمی عاقل بالغ ہو تو بالغ ہونے کے بعد وہ شادی کر سکتا ہے۔ لڑکیاں بالغ ہو شادی کی جا سکتی ہے، بلکہ اگر لڑکا یا لڑکی نابالغ بھی ہو، اس کا ولی جو ہوتا ہے، ولی چاہے تو شادی کہیں کرا سکتا ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں جو قانون پاس ہو رہا ہے کہ نہیں، 18 سال یا 21 سال سے پہلے، اس طرح اور بھی ممالک کے قوانین ہیں کہ اس سے پہلے جو ہے لڑکے کو لڑکی کو شادی کا نہیں بنایا جائے گا۔ یہ سب وہ قوانین ہیں میرے دوستو، ہاں وہ شابانوں کا مسئلہ ہو، متبنہ بل کا مسئلہ ہو، 3 طلاق کا مسئلہ ہو، یا یہ جو میں نے بتایا لڑکیوں کی شادی کی عمر کا مسئلہ ہو، یہ سب وہ مسائل ہیں جو ہماری شریعت میں مداخلت کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور ابھی تو سنسد میں، پارلیمنٹ میں یہ بات پیش کی گئی کہ ملک میں یکساں سول کوڈ نافذ کیا جائے، تو جو لوگ یہ بات کہتے ہیں وہ ملک کے بنیادی حقوق سے ٹکراؤ رکھتے ہیں۔ پھر تمام لوگوں کو جو عائلی حقوق دیے گئے وہ حقوق کہاں جائیں گے ان کے؟ اس کا مطلب آپ ان کے حقوق چھین لے رہے ہیں۔ دوسرے مذہب والوں کو چھوڑ دیجئے، ان کے قوانین اپنے بنائے ہوئے، لیکن ہمارے دین اسلام کا قانون اپنا بنائے ہوا نہیں ہے۔ یہ قانون اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے۔
یہ قانون کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ جو مسائل بھی استنباط کیے گئے وہ شریعت کے نصوص کو دیکھتے ہوئے مستنبط کیے گئے ہیں، اس لیے ہم اس قانون کو کیسے چھوڑیں گے؟ کچھ لوگ یہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یکساں سول کوڈ جب نافذ ہو جائے تو اس سے ملک میں امن و سکون نافذ ہوگا، حالانکہ یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ دنیا نے دیکھا ہے 1914 عیسوی سے لے کر 1918 عیسوی تک عالمی جنگ ہوئی ہے جسے جنگ عظیم اول کہتے ہیں۔ 1939 عیسوی سے لے کر 1945 عیسوی تک جنگ عظیم ہوئی ہے، اور جنگ عظیم میں جو لوگ لیڈنگ کر رہے تھے، جو ممالک لیڈنگ کر رہے تھے، قائدانہ کردار ادا کر رہے تھے، دونوں طرف جو ہے عیسائی مذہب کے ماننے والے تھے۔ پوری دنیا تقریباً 2 حصوں میں بٹ چکی تھی۔ جنگ عظیم اول میں، صرف جنگ عظیم اول میں تقریباً 3 کروڑ لوگ مارے گئے تھے 1914 سے 1918 کے درمیان۔ جنگ عظیم اول میں 3 کروڑ سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے۔ لوگ کہتے ہیں ملک کا قانون ایک ہوگا تو امن و امان ہوگا۔ جنگ عظیم برپا کرنے والے دونوں طرف جو قائدانہ کردار ادا کر رہے تھے وہ عیسائی مذہب کے ماننے والے تھے، وہ نصارہ تھے۔ ان کے قانون نے کہاں لوگوں کی جان بچا دی؟ قانون ایک ہونے سے لوگوں کی جان نہیں بچتی ہے، لوگوں کی جان بچتی ہے اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت اور دین اور شریعت کا پاس و لحاظ کرنے کے بعد۔ انسان کو جب یہ احساس ہو جائے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کام چھوٹا ہو یا بڑا، اس کے بارے میں ہماری گرفت ہوگی، ہمارا محاسبہ ہوگا، ایک دن حساب و کتاب ہوگا، اللہ کی عدالت قائم ہوگی، تو یہ فکر اور یہ سوچ انسان کو گناہ سے روکتی ہے۔ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہمارے سامنے ہمارے نام اعمال پیش کیے جائیں گے، پھر انسان چیخ پڑے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اے الہ العالمین یہ کون سی کتاب ہے، یہ کون سا نام اعمال ہے؟ اس رجسٹر نے، اس بک نے نہ کسی چھوٹے کام کو چھوڑا ہے نہ کسی بڑے کام کو چھوڑا ہے، اس میں تو تمام چیزیں ریکارڈ شدہ ہے۔ ما لہذا الکتاب، جب انسان کو یہ احساس ہوگا کہ ہمارے ہر عمل کا حساب ہونا ہے تو انسان گناہ سے رکے گا، انسان برائی سے رکے گا۔ آپ ایسے دین کو مانتے ہیں جس دین میں حساب و کتاب کا تصور ہی نہیں ہے، تب تو آپ دنیا میں اچھا کر بھی نہیں سکتے۔ آپ یہ سمجھیں گے بابر باعث کوش کہ عالم دوبارہ نیست، بابر مسیاں کر لو، اب تو دوسری دنیا نہیں ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم جیسا کریں گے ہمیں اسی طرح بھگتنا پڑے گا، اللہ یہ کہ اللہ نے رحمت کی چادر میں ڈھانپ لیا، مغفرت کی چادر میں ڈھانپ لیا تو اس کی کرم فرمائی ہے، اس کی مہربانی ہے، ورنہ ہمیں عمل کا حساب دینا ہے۔ تو یہ کہنے والے کہ آرٹیکل نمبر 44 یہ کہتا ہے یکساں سول کوڈ نافذ ہو، یہ ملک کے بنیادی حقوق سے ٹکراتا ہے، اس پر عمل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہنے والے کہ ایک قانون ہوگا تو ملک میں امن و سکون ہوگا، میں نے آپ کو سمجھایا اور بتایا کہ عالمی جنگ جو ہوئی تھی اس میں کون تھے؟ ہندوستان کی جنگ کو دیکھیے، ہندوستان میں کورو اور پانڈے ایک فیملی کے لوگ تھے، ایک خاندان کے لوگ تھے، بھائی بھائی تھے کہا جائے، اور جب لڑائی ہوئی ہے تو پوری کتاب مہابھارت آج بھی موجود ہے، پوری مہابھارت ان کی لڑائی کی کہانی ہے، ایک دن کے، ایک دین کے، ایک مذہب کے، ایک فیملی کے لوگ تھے۔ تو دوستو قانون سے امن و سکون نہیں آتا ہے، امن و سکون خشیت اور خوف خدا سے آتا ہے۔ جو باتیں کہی گئی اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔